قربانا فتقبل من أحدهما صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بے پایہ احسان اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین مقدسہ کی پاخیرات کہ آج ہم جمعۃ المبارک کہ ماہ ذوالحج کے اس بابرکت دن میں جمع ہیں اور حج کے ایام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور ان سے منسوب جو مناسک حج ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بالعموم قربانی کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں جو ابھرتا ہے کہ قربانی کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا تو اس وقت قربانی کی ابتدا ہوئی۔ حالانکہ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی دو بیٹوں کی جو حضرت حابیل اور قابیل تھے ان کی خبر سنائے جو حق ہے، سچی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اذ قربا قربانا جب دونوں نے اللہ کی حضور ایک ایک قربانی پیش کی فتقبل من احدہما ان میں سے ایک یعنی حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی ولم یتقبل من الآخر اور دوسرے کی یعنی قابیل کی قربانی اللہ نے قبول نہ کی۔ ہوا اس طرح کہ حابیل نے ایک جانور دمبا لیا اور اسے ذبح کر کے رکھ دیا اور قربانی کی قبولیت کا اس بات پر اندازہ لگایا جاتا تھا کہ جانور ذبح کر کے رکھ دیا جاتا اور آسمان سے آگ آتی اور اسے اچک کر لے جاتی، گویا کہ اس کی قربانی اللہ کی حضور قبول ہو گئی ہے۔ جس کی قربانی کو آگ نہ چھوتی، آگ لے کر نہ جاتی، اس کی قربانی قبول نہ ہوتی تھی۔ حابیل نے جانور ذبح کیا اور قابیل نے کھیتوں میں سے اناج اگا کر وہ اناج اللہ کی حضور قربانی کے طور پر پیش کیا۔ تو دونوں کو میدان میں رکھا، ان میں سے ایک جو حابیل نے قربانی کی تھی اس کو آگ نے اچک لیا اور وہ گویا کہ اللہ کی حضور وہ قربانی مقبول ہو گئی۔ اس پر
قال انما يتقبل الله من المتقین۔ تو جب دوسرے کی قربانی قبول ہوئی تو قابیل نے حابیل سے حسد اور انتقام میں کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ قال لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا کیونکہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قال انما يتقبل الله من المتقین، تو اس حابیل نے جواباً کہا کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ہی نیاز اور قربانی قبول فرماتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے قربانی کا، کیونکہ اللہ کو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں اس میں سے جو خون بہتا ہے، اللہ کو اس خون کی ضرورت نہیں ہے، یا جو گوشت ہم کاٹتے ہیں گوشت بناتے ہیں، اللہ رب العزت کو گوشت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ مجھے گوشت کی ضرورت ہے نہ ہی خون کی ضرورت ہے، بلکہ ولاکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ جو تمہارے دلوں کے اندر تقوی ہے اس چیز کی مجھے ضرورت ہے، وہ چیز مطلوب ہے، تقوی مجھے مطلوب ہے۔ یہاں پر بھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں اگر دیکھیں حابیل اور قابیل کی قربانی، اس کی قبولیت کا دار و مدار تقوی پر تھا، اور حابیل نے خود ہی کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ متقی پرہیزگاروں کی، صالح لوگوں کی، متقی لوگوں کی قربانی ہی اللہ قبول فرماتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف بڑھائے گا، بباسطی یدی الیک لاقتلک، تو پھر میں بھی اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ ایک بڑی بات ہے کہ اس نے درگزر کرنے کا فیصلہ کیا حابیل نے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں، یہ بات حابیل کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو، اور میرا گناہ اور قتل تیرا اپنا سابقہ گناہ جس کے باعث تیری قربانی نامنظور ہوئی ہے تو ہی حاصل کر لے، یعنی تو قتل کرے گا تو اس کا گناہ تیرے اوپر آئے گا۔ تیری قربانی بھی اللہ نے اس لیے قبول نہیں کی کیونکہ تیرے دل کے اندر تقوی نہیں تھا۔ قبولیت کا دار و مدار تقوی پر ہے اور خالصیت پر ہے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی ظالموں کی سزا ہوتی ہے۔ پھر وہ آگے پورا قصہ ہے کہ اس نے قتل کیا، پھر اس نے کہا کہ اس کو کہاں پہ رکھوں، پھر آسمان سے کعبہ آیا، اس نے زمین کوریدی، اس کو معلوم ہوا کہ اس کو زمین میں دفن کرنا ہے، تو پھر قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کے بعد زمین میں دفن کر دیا۔ لیکن ہم اس میں سے ایک نقطہ اور ایک جملہ لیتے ہیں، وہ یہ کہ قربانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ہو گئی تھی، اور پھر زمانہ چلتا رہا، انبیاء آتے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو، وہ اس پر بات ہو چکی پچھلے جمعہ پر، وہ میں اب عرض نہیں کرتا، آگے مضمون جو ہے وہ کچھ نئی باتیں ہیں وہ آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔
اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو علامہ اقبال نے جس طرف اشارہ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ علامہ نے قربانی کی ابتدا اور حرم کی داستان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لیا ہے۔ اگر حرم کی داستان کو دیکھا جائے تو اس کی ابتدا یعنی اس کی پوری داستان سادہ بھی ہے اور رنگین بھی ہے۔ رنگین کیسے ہے کہ لہو سے رنگین ہے۔ ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے ہے اور اس حرم کی داستان کی انتہا سیدنا امام علی مقام امام حسین کی شہادت سے ہے۔ آپ کا مقصود یہ ہے کہ نہایت اس کی حسین یعنی اس کی نہایت اس کی انتہا حسین ہے، ابتدا ہے اسماعیل، اور اس داستان حرم کی ابتدا اسماعیل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، بعثت ہوئی اور پھر مدینۃ المنورہ میں ہجرت ہوئی، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہر سال قربانی ادا فرماتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک موقع پر قربانی کا موقع تھا تو آقا نے 63 اونٹ ذبح فرمائے، اور اونٹوں کا ہجوم تھا۔ ہر اونٹ اور اونٹنی کی یہ خواہش تھی کہ آقا مجھے ذبح کریں، وہ دوڑ کر آگے ہوتے تھے، وہ سبقت لیتے تھے کہ حضور مجھے ذبح کریں، میرے گلے پر چھری چلائیں۔ تو صحابہ کرام نے بھی ساتھ معاونت کی، ایک دن میں 63 اونٹوں کا ذبح کرنا، ان کو کاٹنا، ان کا گوشت بنانا، یہ معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم آج دیکھ لیں، ایک بیل ہے، گائے ہے یا اونٹ ہے یا بڑا جانور ذبح کرتے ہیں تو کم از کم اس کو 4 سے 5 گھنٹے ایک جانور کو مکمل کرنے کے لیے لگاتے ہیں۔ کہاں 63 اونٹ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ذبح کیے، یہ آقا علیہ السلام کی شان کا یہ عالم ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کرنے والے کو ہر بال کے عوض نیکی ملتی ہے، ہر بال کے عوض۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس جانور کے پیٹھ پر کتنے بال ہوں گے، جو آج تک کوئی ایسی مشین دریافت نہیں ہوئی جو ان بالوں کو گن سکے۔ تو لا تعداد بال اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کا اتنا نزول کہ جانور کے جلد پر جتنے بال ہوں گے اللہ رب العزت اس قربانی کرنے والے شخص کو ایک ایک بال کے بدلے نیکی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے آگے میں چلوں تو تھوڑی سی بات حج کے مناسک پر کر لیتے ہیں، پھر آخر میں اگر ٹائم بچا تو یہ قربانی کے کچھ مسائل وہ بھی ذکر ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم حج کے مناسک کو دیکھیں تو احرام سے لے کر کنکری مارنے تک، قربانی کرنے تک، سارے مناسک جو حج کے درمیان آتے ہیں، یعنی کعبہ کا طواف کرنا ہے، پھر حجر اسود کو سلام کرنا ہے، استسلام جسے کہتے ہیں، مقام ابراہیم پر نفل ادا کرنے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے ہیں،
اور ان میں سے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تھوڑا سا تیز چلنا ہے، پھر وقوف عرفات کرنا ہے، میدان عرفات میں بیٹھنا ہے، مزدلفہ میں بیٹھنا ہے، 2 نمازوں کو جمع کرنا ہے، منا میں جا کر قربانیاں کرنی ہے، اور شیاطین کو پتھر مارنے ہیں، کنکریاں مارنی ہیں۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اپنے کپڑے صحیح سلے ہوئے قیمتی پوشاک جو انسان پہنتا ہے، کپڑے اتار کر احرام کی 2 سادہ چادریں باندھ لیتا ہے، وہ چادریں بھی شرط ہے کہ سلی ہوئی نہ ہو، سادہ چادر ہو۔ پھر خانہ کعبہ میں پہنچ جاتا ہے، حرم میں جب طواف کرتا ہے تو طواف کے دوران ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ تھوڑا سا اکڑ کے چلنا ہے۔ قرآن نے اکڑ کے چلنے کو منع کیا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ لیکن حرم کعبہ میں اس دوران کچھ لمحات ایسے ہیں کہ اکڑ کر چلنا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، حالانکہ اور بھی حجر ہیں مکہ میں، حجر کا معنی ہوتا ہے پتھر، پتھر اور بھی ہیں، مگر حجر اسود کو بوسہ کیوں دینا ہے؟ مقام ابراہیم بھی پتھر ہے جو صحن کعبہ میں رکھا ہوا ہے، اور اس پتھر کے سامنے جب تک کھڑے ہو کر 2 نفل نہ پڑھ لیے جائیں وہ طواف مکمل نہیں ہوتا۔ تو مولا یہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کیا وجہ تھی کہ اس طرح کے عمل تو نے حج کے اہم ارکان میں شامل کر دیے، عمرہ کے اہم ارکان میں شامل کر دیے، طواف کعبہ کے دوران یہ شرائط رکھ دی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ سادہ سا عمل ہم کرتے، جا کے نماز ادا کرتے، میدان عرفات میں بیٹھتے، خطبہ سنتے، حج ادا ہو جاتا۔ فرمایا کہ یہ حج کے جو مناسک ہیں ان کا تعلق میرے خلیل سے ہے، میرے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم سے ہے، میری ولیہ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ سے کچھ مناسک منسوب ہیں، تو ان کی ادائیں مجھے پسند آئیں، میں نے قیامت تک کے لیے ان کی ادا کو حج میں لازمی اور شرط کے طور پر رکھ دیا۔ اس لیے جب بھی قیامت تک کوئی بھی بندہ آئے گا وہ میرے اس بندے خلیل کی جو ادا ہے وہ ادا کو اپنا لے گا۔ ان کی ادا کیا تھی کہ جب خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو تعمیر کعبہ کے دوران آپ نے سادہ چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس ادا کو میں نے پسند کیا، اور تمام انسانیت کے لیے جو میرے گھر کا طواف کرے گی وہ اسی حالت میں آئے گی، یعنی احرام کی شکل میں احرام باندھ کر میرے کعبے کا طواف کرے گی۔ کیوں کہ یہ ادا مجھے اپنے خلیل کی پسند آئی اور قیامت تک کے لیے مومنین کو اس کے لیے فرض کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، اس میں چلنا، اس کے چکر لگانا کون سی عبادت ہے؟ فرمایا کہ وہ میری ایک بندی تھی جس نے ادا اپنے بیٹے کے لیے کی تھی، عمل بیٹے کے لیے کیا تھا، پانی تلاش کر رہی تھی، کبھی صفا پر جاتی کبھی مروہ پر جاتی، تو پانی تو نہ ملا، ہاں پانی میں نے اسماعیل کی ایڑیوں سے جاری کر دیا، لیکن وہ ادا مجھے پسند آئی، اس ادا کو حج کا اہم رکن قرار دے دیا۔ سبحان اللہ۔ صفا و مروہ کے درمیان مولا وقوف عرفات کیا ہے جو آج حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہیں؟ ایک طرح کا لباس ہے، یونیفارم ہے ایک طرح کا، کوئی کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے،
چاہے کوئی امیر ہے چاہے غریب ہے، چاہے گورا ہے چاہے کالا ہے، ہر ایک برابری کی شکل میں مساویانہ انداز کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ سفید لباس پہنا ہوا ہے، ہر ایک نے احرام کی شکل میں سفید چادریں اوڑھی ہوئی ہیں۔ ایک تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حج جو ہمیں پیغام کیا دیتا ہے، حج ہمیں برابری کا پیغام دیتا ہے، حج ہمیں مساوات کا پیغام دیتا ہے کہ لا افضل لعربی ولا عجمی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کو ذات اگر کسی کی اعلیٰ ہے تو دوسری ذات والے پر اسے کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہ ذاتیں، یہ قبیلے ہم نے تو صرف پہچان کے لیے بنائے ہیں تاکہ انسان کی پہچان ہو، یہ تم نے ذاتوں کو اپنے اوپر افضل کیوں قرار دے دیا ہے؟ فرمایا کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کا تقوی سب سے اعلیٰ ہے، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے یہ ایک مساویانہ پیغام کہ مساوات کو برقرار رکھنا ہے، مساوات کو قائم رکھنا ہے۔ دیکھا نا، جب حج کی بات آئی عرفات کی تو سب برابر ہو گئے، اسی طرح جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب برابر ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، معمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود و ایاز بادشاہ اور غلام تھے، وہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ تو نماز بھی ہمیں برابری کا سبق دیتی ہے، حج کی بات کرتے ہیں تو حج بھی برابری کا سبق دیتا ہے، اور اگر روزے کی بات کریں تو روزے میں بھی تو یہ عنصر ہونا چاہیے، تو اس کے لیے بھی ہے۔ کوئی امیر ہے تو وہ بھی صبح اس وقت روزہ سحری اسی وقت کرے گا جس وقت غریب کرتا ہے، افطار اسی وقت کرے گا جس وقت غریب کرتا ہے۔ تو وقت کی قید بھی ہر ایک کے لیے برابر کر دی، یہ نہیں کہ کوئی اہل ثروت ہے اس کے لیے روزہ 2 گھنٹے کافی ہے رکھ لے، کیونکہ مالدار شخص ہے، پیسہ ٹھیک ہے، اجازت دیتے ہیں، تھوڑی سی اس میں تخصیص کر دیتے ہیں۔ وہ ہونا چاہیے تھا نا جس طرح ہمارا دنیا کا قانون ہے، لیکن نہیں، اللہ کے قانون میں برابری ہے۔ تو زکوٰۃ کی بات ہے، زکوٰۃ میں بھی فرمایا کہ جس کے پاس پیسہ، نقدی، سونا، چاندی اس مقدار تک پہنچ جائیں تو اس میں سے ہر شخص زکوٰۃ نکالے، بلکہ وہ تو امراء کے لیے اور زیادہ تخصیص فرما دی۔ مال، اسباب، پیسہ، روپیہ اگر اس نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ سامعین محترم، یہ سارے مناسک ہمیں اس میں سے یہ پیغام ملا ارکان خمسہ میں سے کہ دین اور اسلام ہمیں برابری کا سبق دیتا ہے۔ مساوات کا جو پہلو ہے اسے ہم نے صرف مسجد کی حد تک قائم نہیں رکھنا، مساوات کے پہلو کو صرف حج کے دنوں کے دوران قائم نہیں رکھنا کہ عرفات میں جا کر ہر خاص و عام ایک ہو جاتا ہے تو بعد میں جب ہم احرام کھول دیں تو وہی امارت، وہی حقارت کی نظر غریب کو دیکھنا، وہی عمل، کسی کو کرٹیسائز کرنا، کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا، کسی کو ذات پات کے دائرے میں بند کر کے اسے حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ اسلام نے ان چیزوں کو منع کیا ہے کہ مساوات اگر ہے تو ہر جگہ پہ ہے، مساوات ہے تو ہر زمانے پہ ہے۔ میری طرف توجہ فرمائے، مساوات ہر جگہ پہ ہے، تو اس لیے مساوات کا درس اسلام دیتا ہے، مساوات کا درس اسلام دیتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔
جذب بہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں، صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا، بولیے کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ مساوات کا درس دیتے ہیں کہ پہلے مسلمان ہیں، یہ فرقہ بندیاں، یہ جماعتوں کی تقسیم، یہ اس نے امت مسلمہ کو پارا پارا کر کے رکھ دیا ہے۔ حالانکہ اسلام وحدت کا درس دیتا ہے، اتحاد کا درس دیتا ہے، یگانگت کا درس دیتا ہے، ایک وحدت اور ملت کا درس دیتا ہے اسلام۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، ذات پات میں ہم تقسیم ہیں کہ فلاں کی وہ ذات ہے، فلاں کی وہ ہے، فلاں چودھری ہے، فلاں مغل ہے، فلاں عباسی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ہم ذاتوں میں تقسیم ہو گئے اور اتنی انا بنا لی ہم نے اپنے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، شور ہے ہو گئے دنیا میں مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو۔ بڑی دل کو لگنے والی باتیں ہیں علامہ کی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آج کے معاشرے کی عکاسی اس وقت آپ نے فرمائی 70-80 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اس لیے دوستان محترم، پہلے ہماری پہچان مسلمان ہے۔ اگر سامراجی طاقتوں نے حملہ کرنا ہے تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سمجھ کر نہیں کرنا، انہوں نے حملہ کرنا ہے تو مسلمان سمجھ کر کرنا ہے۔ اس لیے پہلی پہچان مسلمان ہے، اور مسلمان کا شیوا یہ ہے کہ اس کی ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، جب وہ بولے تو اچھے کلمات ادا کرے، جب کسی سے کلام کرے تو حسن خلق سے بات کرے، آقا علیہ السلام کا جو حسن اخلاق تھا اس کے دائرے میں رہ کر اس سے بات کرے۔ یہی مسلمان کا شیوا ہے، اس کی پہچان ہے۔ اخلاق حسنہ کو ملحوظ خاطر رکھے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اخلاق حسنہ کو، اس پر عمل کرتے ہوئے ایسی اخلاق سے بات کرے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کا اخلاق دیکھ کر اس سے متاثر ہو کر اسلام میں وہ شخص داخل ہو جائے۔ یہ ہے ایک مسلمان کی پہچان۔ آخری بات، اس کے بعد یہ کچھ مسائل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہ اللہ کے خلیل تھے۔ خلیل دوست ہوتا ہے، خلیل اسے کہتے ہیں جو دوست ہوتا ہے۔ خلیل اللہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کی دوستی کا عالم کیا ہوگا؟ دوستی معیاری دوستی ہوگی نا،
ہماری دوستیاں دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے ہوتی ہیں، اور اللہ جس سے دوستی کر لے اور جس شخص کی اللہ سے دوستی ہو جائے اس کی معیار کا اور اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا، آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ریوڑ ہوتا تھا، بکریاں، اونٹ۔ بعض ائمہ نے لکھا ہے سینکڑوں کی تعداد میں، اور بعض نے لکھا ہے ہزاروں کی تعداد میں، لیکن میں جو ہزاروں کی تعداد ہے اس کو لے رہا ہوں، اس روایت کو کہ بابل عراق سے لے کر شام تک آپ کا ریوڑ چلتا تھا، اونٹ اور بکریاں اس میں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ فرشتے نازل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انہوں نے عرض کی مولا ہم تیرے خلیل کو آزمانا چاہتے ہیں۔ جب دوستی ہوتی ہے نا تو آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، پھر اللہ پاک آزماتا بھی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ مختلف طریقے ہیں اس کی آزمائش کی، وہ آزماتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی مولا ہم تیرے خلیل کو آزمانا چاہتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں بکریاں، اونٹ چر رہے تھے۔ فرشتوں نے وہاں آ کر اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کی، سبحان ذی الملک ولم الملکوت، یہ تسبیح پڑھی۔ یہ آواز میں اتنا ترنم تھا، اتنا سوز تھا کہ آپ نے آواز سنی، اس طرف متوجہ ہوئے اور مطالبہ کیا کہ دوبارہ یہ تسبیح پڑھو، میرے رب کا نام دوبارہ لو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم مفت میں نہیں پڑھیں گے،